ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی ہے؟ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے، جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان، غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے، اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسے ڈوبتا ہے کہ ابھر نہیں سکتا۔ سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر، کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دے، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نکلے گی۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور شرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ محبتوں میں الہام ہوتے ہیں، محبوب اگر ملاوٹ کر رہا ہو تو دل کو خبر ہو جاتی ہے۔ لوگ، وقت، حالات، واقعات، بے بسی، یہ سب مل کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ موت کتنی مہربان ہوگی۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ دراصل جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حالت جفا میں ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جفا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم حالت جفا سے حالت وفا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے،
منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش، یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ اللہ کی قسم، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ملی ہے۔ کردار سے بہترین انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے زندگی میں کہ کچھ چیزوں کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی گئی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ ہمیں خدا کے سامنے دوبارہ ملنا نہ پڑے۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بسی بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ الفاظ نہیں، لہجے تکلیف دیتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموش اس سے الگ ہو جاؤ۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ کبھی روح پہ۔ صبر نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ سب سے قریبی لوگ کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں، پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ہر آنکھ دیکھتی ضرور ہے مگر محسوس کرنے والی آنکھیں بہت کم ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اپنی اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ اگر کوشش دو طرف ہو تو محبت زندگی بھر قائم رہ سکتی ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہو۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ خود چراغ بن کے جل، وقت کے اندھیروں میں بھیگ کے
اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زندگی آئینہ ہے، جو کرتے ہیں اسی کا عکس آگے آئے گا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لے، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جیے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کسی کا سادہ مزاج اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دن کا خلاصہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ زندگی میں بعض اوقات آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمت نہ ہاریں اور کوشش جاری رکھیں۔ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہوتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتی۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔